علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ یہ روایت بھی سنی شیعہ مصادر میں جتنی آپ کو چاہیے، جس کتاب میں چاہیے، کوئی ایسا ہے نہیں۔ ہم کمپیوٹر یہ جب تقریر کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ریفرنس دو، میں کہتا ہوں یار 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، اس کا ریفرنس چاہیے، اس کا ریفرنس چاہیے۔ جو بھی کتاب اٹھا لو لکھا ہوا ہے، جو بھی انسائکلوپیڈیا دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے تو کوئی ریفرنس نہیں چاہیے۔ یہ احادیث بھی اسی طرح ہے، ان کے لیے ریفرنس نہیں چاہیے، جو بھی کتاب تمہیں حدیث کی نظر آتے اٹھا لو، لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی کی حکومت ہوگی اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، پر کر دے گی۔ اس کا مطلب ہم نے کبھی سوچا ہے؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے سوچا ہوتا تو ہماری ابھی یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم نے پہلے کہا ہے نا، ہماری عزاداری صرف ماضی کی نہیں ہے، حال کی بھی ہے اور مستقبل کی بھی ہے۔ ہم جو اس امام زمانہ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں، جو عدل و انصاف سے دنیا کو پر کر دے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو ہمارا وجود عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا۔ ابھی سمجھنے کی باتیں ہیں، ذرا اس کو ابزارو کریں۔ میں تھوڑا سا خاموش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ تھوڑا سوچو ذرا، ہو کیا بات، کیا فرما رہے رسول خدا۔ عدل و انصاف سے پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہیں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کسی ملک میں ناانصافی نہیں ہوگی، پوری دنیا میں کسی ملک میں کہیں ناانصافی نہیں ہوگی، کسی معاشرے میں ناانصافی نہیں ہوگی، کسی گھر میں ناانصافی نہیں ہوگی، آپ کے نفس میں بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ روایت میں ہے، پتہ ہے عدل و انصاف سے بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ عدل و انصاف سے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دانتوں کے نیچے بھی اگر لقمہ حلال کا ایک ذرہ رہ گیا ہو، اسے بھی نکال لیا جائے گا۔ عدل و انصاف سے پر ہونا کیسے پر ہوگی؟ عدل و انصاف سے کیسے کوئی شخص کسی پر ظلم نہیں کرے گا؟ کیسے ہوگا یہ؟ دنیا میں کوئی شخص کسی شخص پر ظلم نہیں کر رہا۔ کتنا خوبصورت خانوادہ ہو گیا، گھر کتنا خوبصورت ہو گیا۔ یہی گھر میں ہم آپس میں ماں بیٹا بہن بھائی رشتہ دار چاچا ماما کتنے آپس میں ناچاقیاں ہوتی ہیں، کتنے ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ابھی ایک گھر کو نہیں سوچ سکتے کہ ایک گھر ایسا ہوگا دنیا میں جس میں کوئی ظلم نہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں نا، ابھی جو مرضی ہو جائے، کہاں انصاف ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ خدا جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز جو قیامت کے لیے خاص کی ہوئی ہے اسے پہلے لے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیف یحیی الموتیٰ۔ قیامت کا منظر ابھی تجھے دکھائی دیتا ہوں کہ اگر کوئی زندگی کوئی نہیں دے سکتا، مدد کوئی نہیں کر سکتا، صرف خدا کر سکتا ہے۔ خدا نے کیا معجزہ دکھایا؟ قرآن ہے، صریح قرآن ہے کہ تجھے تعجب ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کیسے زندہ ہوں گے۔ تو آواز دے گا، مردہ اٹھ کے آ جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ ندائے رب آ رہا ہے کہ میری آواز پہ ہوگا، اس پہ تعجب کر رہا ہے، میں تجھے یہ طاقت دوں گا، تیری آواز پر یہ زندہ ہو کے آ جائیں گے۔ توحید تو یہ ہے نا، اللہ کی طاقت تو یہ ہے کہ اس کی آواز میں اتنی طاقت ہے، اس کی ندا میں اتنی طاقت ہے، وہ جسے چاہے یہ طاقت دے سکتا ہے۔ تجھے تعجب ہو رہا تھا، تیری آواز میں یہی طاقت رکھ دیتا ہوں، میں وہ خدا ہوں۔ وہ جو عدل و انصاف سمجھ میں آتا ہے، یہ تو چلیں جتنا بھی سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ اگلا مسئلہ ہے۔ کوئی کسی پہ ظلم نہ کر رہا ہو۔ اپنے اطراف کے جو چند لوگوں کو ذرا سوچیں جو آپ کے حساب سے سدھرنے والے نہیں، اور سوچیں کہ وہ اپنی ساری زندگی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ کیسے نہیں کریں گے بھائی؟ بھائی ایام اعزاں آ جاتے ہیں، اتنا گریہ کرتا ہے، یہ بندہ حج پہ بھی چلا جاتا ہے، زیارتوں پہ بھی چلا جاتا ہے، اس سب کے بعد بھی واپس آتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے۔
آپ کو اپنے آپ سے، میں تو اپنے لیے کہتا ہوں نا، مجھے اپنے آپ سے توقع ہوتی ہے ان ایام اعضاء کے بعد شاید میں بہتر ہو جاؤں گا، شاید فلاں بیماری کے بعد بہتر ہو جاؤں گا، شاید حج کے بعد بہتر ہو جاؤں گا، شاید زیارت کے بعد میں دیکھتا ہوں نہیں بھائی تو پھر وہی ہے. تجھے کیوں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کے ذہن میں بالکل برے سے برا آدمی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیا ہو کیا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ دنیا عدل و انصاف سے اس لیے بھر جائے گی کہ اس دنیا کے لوگوں کے دل امام زمان کی محبت سے معمور ہو جائیں گے. جس دل میں امام کی محبت آ جائے وہ دل پھر ظلم نہیں کرتا، پھر ظلم کا خاتمہ ہے. بہت آسان ہے، یعنی اگر ابھی تبدیلی چاہتے ہو تو بہت آسان ہے. امام سے اس طرح کی محبت کرو جو حقیقی محبت ہے، جو محبت امام نے، رسول نے اور خدا نے طلب کی ہے، جو اجر رسالت ہے. اگر وہ محبت آ جائے اس زمانے میں، آخر الزمان میں جب امام ظہور فرمائیں گے، وہ محبت کیسے آ جائے گی لوگوں کے دلوں میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. اس محبت کی وجہ سے تو ہے. یہ محبت لوگوں کے دلوں میں آئے گی کیسے؟ وہ کیا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ محبت پیدا ہوگی؟ یہ محبت دو طرح سے ہے. یہ اقبال، جو لوگ امام کی طرف رجوع کریں گے، امام کے حضور پیش ہوں گے، امام کی حکومت کا مطالبہ کریں گے. امیر المؤمنین نے ظاہری حکومت قبول نہیں کی جب تک سارے مسلمانوں نے آ کر ہاتھ نہیں جوڑ دیے. سارے مسلمان آئے، آپ کے در پر آئے، آپ کے قدموں میں بیٹھے اور آپ سے مطالبہ کیا، آپ سے التماس کیا، سب نے اجماع کیا. اجماع کے بعد جا کر امیر المؤمنین نے حکومت کو قبول کیا. اور یوسف زہرا جب تک پورا عالم انسانیت ہاتھ جوڑ کر دس بستہ التماس نہ کرے، ظہور نہیں فرمائیں گے. پوری عالم انسانیت کب ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی؟ مسلمان کب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے علی کے سامنے؟ تاریخ جانتے ہیں نا، بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کیا کیا ہوا. اب اس طرح بیان ہوتا بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں جا سکتا کہ ان 25 سالوں میں کیا کیا ہوا جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں نے کہا کہ بس آپ کے علاوہ اور کوئی حکمران نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھ لیا، ادھر دیا دیکھا کیا ہوا، ادھر دیا دیکھا کیا ہوا، ادھر دیا کیا ہوا، نتیجہ سامنے. اس کی وجہ سے کہا آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں. تمام انسانیت در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، ہر نظام کو آزمانے کے بعد، ہر قسم کا ظلم سہنے کے بعد جب اس نتیجے تک پہنچ جائے گی کہ نجات دہندہ منجی صرف وہ ہے، جب سب پھر پکاریں گے نا مہدی بیا، مہدی آ جائیے، جب سب العجل کی ندائیں دیں گے. ابھی انسان اتنا پریشان نہیں ہوا. ابھی سمجھتے ہیں کہ کوئی کیپٹلزم نجات دے دے گی، سوشلزم نجات دے دے گی، فلاں سسٹم جمہوریت ڈیموکریسی سے نجات مل جائے گی، اس پارٹی کو لے آؤ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس پارٹی کو لے آؤ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس سے پہلے کی ہسٹری ریکارڈ نہیں ہوئی، اس لیے ہم لوگ بھولے ہوئے. ہمیں کیا پتا، ہم سمجھتے ہیں ہم پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ان انسانوں کو، ان حکمرانوں کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ابھی ہسٹری لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، سب کو سب پتہ چل جائے گا، کہیں سے بھی نجات حاصل نہیں ہوگی. جس کے پاس جاؤ گے اس سے برا پھنسو گے. پھر ساری انسانیت آئے گی اور امام کے سامنے درخواست کرے گی، اپیل کرے گی، رحم کی اپیل کرے گی اور ظہور کی دعائیں کرے گی. تو امام ظہور فرمائیں گے، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.